5 سال کے بعد ایران میں ایک ایسا خطاب ہوا ہے کہ جس کی طرف ساری دنیا کی نظریں تھیں، اور اب اس خطاب میں کیا کہا گیا ہے، کس کی طرف سے کہا گیا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ ایران کے اسرائیل کو منہ توڑ جواب دینے کے بعد 5 سال میں پہلی بار ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے جمعے کی نماز کے بعد آج خطبہ دیا اور دل گرفتہ مسلمانوں کی ترجمانی کی۔ اس خطاب میں انہوں نے کیا بات کی؟ انہوں نے سورۃ العصر کی تلاوت کی اور حق پر صبر اور استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں جہاد کی اہمیت بیان کی اور اسلامی نظام کو عافیت کا واحد راستہ قرار دیا۔ سپریم لیڈر نے امریکہ اور اسرائیل کو امت مسلمہ کا مشترکہ دشمن قرار دیا اور مسلم اتحاد پر زور دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مسلمان اتحاد اور اتفاق کے ساتھ طاغوتی قوتوں کا مقابلہ کریں اور مظلوموں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے افغانستان سے یمن، ایران سے غزہ اور لبنان تک ایک مسلم دفاعی لائن بنانے کی تجویز دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ مسلمان متحد ہو جائیں تو پھر دشمنوں پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ آیت اللہ علی خامنئی نے مزید یہ بھی کہا کہ ان کا ملک اسرائیل کا مقابلہ کرنے اور اپنا فرض ادا کرنے میں بالکل بھی تاخیر نہیں کرے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فلسطینی عوام کو اپنے دفاع کا قانونی حق حاصل ہے اور مجرموں اور قابض افواج کا مقابلہ کرنے سے کوئی بھی عدالت یا کوئی بھی بین الاقوامی ادارہ فلسطینی عوام کو محض اپنے وطن کے دفاع کے لیے مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ تمام ممالک فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے ان ویژولز میں دیکھا کہ لاکھوں لوگ ان کا خطاب سننے کے لیے موجود تھے اور ایرانی عوام نے فلسطین کی حمایت میں اپنا جذبہ ساری دنیا کو دکھا دیا ہے، اور یہ بھی دکھا دیا ہے کہ وہ کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں، اور اگر ان پر کوئی آنچ آئی تو پھر وہ اس کا جواب دینے کے لیے بھرپور طریقے سے تیار ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم ایک اور ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو پھر گزشتہ رات ہم نے یہ دیکھا کہ اسرائیل نے لبنان پر فضائی حملوں کے بعد ظاہر ہے ایک زمینی جنگ بھی مسلط کر دیا، اور عالمی برادری صرف اور صرف جنگ بندی کی باتیں ہی کرتی رہ گئی ہیں۔ گزشتہ رات اسرائیل کی جانب سے بیروت پر ایک بڑا حملہ کیا گیا، جس میں اسرائیل کے مطابق ہدف حزب اللہ کے متوقع سربراہ ہاشم صفی الدین تھے۔ اسرائیل نے حملے میں ان کی شہادت کا دعویٰ کیا ہے، لیکن حزب اللہ کی جانب سے ابھی تک اس کی کوئی تردید یا تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ اب اسی حوالے سے اسرائیل نے فضائی حملوں کے ساتھ ٹینکوں اور توپ خانے سے لبنان پر زمینی حملہ بھی کر دیا ہے، اور بیروت ایئرپورٹ کے پاس بھی بہت سارے دھماکے سنے گئے ہیں۔ لبنان پر تازہ حملوں میں 37 افراد شہید اور 151 افراد زخمی ہوئے ہیں، اور اب تک کی کل تعداد تقریباً 2000 سے تجاوز کر گئی ہے شہادتوں کی۔ حزب اللہ نے بھی بھرپور مزاحمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سرحدی قصبوں میں اسرائیلی فوج کو نشانہ بنایا ہے۔ راکٹوں سے اسرائیلی اڈوں پر بھی حملے کیے گئے ہیں۔ حزب اللہ کے قائم مقام سربراہ نعیم قاسم کا کہنا یہ ہے کہ اسرائیل سے طویل زمینی جنگ کے لیے وہ تیار ہیں۔ بدھ کو لبنان پر زمینی حملے کے دوسرے دن اسرائیلی فوجیوں کا پہلی بار حزب اللہ کے جنگجوؤں سے سامنا ہوا، اور حزب اللہ کے جنگجوؤں نے صہیونی فوجیوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا اور 8 اسرائیلی فوجیوں کو جہنم واصل بھی کیا۔ یہ صورتحال تھی لبنان کی۔ گزشتہ 2 ہفتوں سے اسرائیلی طیاروں کی شدید بمباری کا سامنا کیا ہے لبنان نے، جس میں لبنانی حکام کے مطابق 2000 سے زائد افراد شہید ہوئے ہیں اور 10 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ ادھر حزب اللہ نے بھی شمالی اسرائیل پر سینکڑوں راکٹ داغے ہیں، اور یہ ایک طرح سے حزب اللہ کی قوت ہے جس کے بارے میں ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ اب ذرا ایک نقشہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جس سے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمیں ذرا سمجھ میں آئے گا کہ لوکیشن کیا ہے، یہ جو لبنان ہے اس کی لوکیشن کتنی کرٹیکل ہے اور یہ کہاں پر واقع ہے۔ نظر آ رہا ہے کہ لبنان ایک چھوٹا سا ملک ہے، اس کی آبادی ہے کوئی تقریباً 55 لاکھ افراد پر مشتمل یہ آبادی ہے لبنان کی، اور اگر ہم اس کی باؤنڈریز کی بات کریں، اس کی ہم سرحدوں کی بات کریں تو شمال اور مشرق میں شام ہے، یہ ایک بہت بڑی سرحد ہے لبنان کی۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو جنوب میں
اسرائیل ہے. یہاں آپ کو یہ اسرائیل نظر آ رہا ہے لبنان کے جنوب میں, اور مغرب میں جو اس کی سرحدیں ہیں وہ بحیرہ روم سے ملتی ہیں, اور قبرص سے یہ تقریباً 170 کلومیٹر یا یوں کہیے کہ 105 میل دور ہے. ایک دوسرا نقشہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا. اس دوسرے نقشے سے آپ کو ذرا یہ جو سچویشن ہے جنگی اس کا بھی پتہ چلے گا. اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے کچھ دیہات ہیں جس میں رہنے والے لوگوں کو انخلا کا حکم دیا ہے, اور باقی لوگوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے گھر چھوڑ دیں, فوری طور پر دریائے اولے کے شمالی علاقے کی طرف چلے جائیں جو کہ آپ کو یہاں لبنان کے سینٹر میں نظر آ رہا ہے, اور یہ اسرائیل کی سرحد سے یہ دریا تقریباً 50 کلومیٹر دور ہے. پھر لبنانی شہریوں کو بھی اسرائیلی فوج کی طرف سے متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ دریائے لتانی جو ہے اس کے اس پار جنوب میں سفر کرنے کے لیے گاڑیوں کا استعمال نہ کریں, کیونکہ اگر انہوں نے گاڑیوں کا استعمال کیا تو پھر ان گاڑیوں کو وہ نشانہ بنا سکتے ہیں, اور پھر ظاہر ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ پھر ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے, ہم تو ٹارگیٹڈ اٹیکس کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ گاڑیاں لے کر نکلیں تو پھر آپ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھ سکتے ہیں, یہ اسرائیل نے کہا ہے. اور یہ جو دریائے لتانی ہے یہ تقریباً اسرائیل کی سرحد سے ادیسا کے مقام سے دیکھ لیں یا اسرائیل کی سرحد سے دیکھ لیں, یہ تقریباً اسرائیل سے 30 کلومیٹر دور ہے, اور تقریباً 1 سال قبل تنازع بڑھنے سے پہلے تقریباً 10 لاکھ لوگ جو ہیں وہ یہ جو ساؤتھ کا ایریا ہے لبنان کا, جو جنوبی ایریا ہے لبنان کا, وہاں پر رہتے تھے تقریباً 10 لاکھ لوگ. اور ستمبر کے اواخر میں اس خطے میں جب اسرائیلی جو حملے تھے اس میں شدت آئی تو ہزاروں افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہاں سے نقل مکانی کر لی ہے. اب میں آپ کو ایک تیسرا نقشہ دکھانا چاہوں گا جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ کہاں کہاں پر حملے ہو رہے ہیں, اور یہ وہ تیسرا نقشہ ہے جس میں آپ کچھ ریڈ ڈاٹس دیکھ سکتے ہیں. یہ بنیادی طور پر وہ حملے ہیں جو کہ اسرائیل کی طرف سے لبنان پر کیے گئے ہیں, اور اس میں بیروت بھی شامل ہیں, سیدون پر بھی کچھ حملے ہیں. جو ساؤتھ لبنان ہے اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کو بہت زیادہ حملوں کی شدت نظر آئے گی. جنوبی لبنان پر اسرائیل کا جو زمینی حملہ ہے وہ تقریباً 2 ہفتے سے جاری رہنے والے شدید فضائی حملوں کے بعد شروع ہوا ہے, اور اس میں اسرائیلی فوج کے مطابق جنوبی لبنان اور مشرقی جو وادی ہے بقا اور بیروت کے جو جنوبی مضافاتی جو علاقے ہیں اس میں حزب اللہ کو انہوں نے نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے. اور حزب اللہ کی طرف سے حال ہی میں داغے گئے جو راکٹ ہیں ان کی اکثریت نے اسرائیل کے شمالی علاقوں کو نشانہ بنایا ہے. یہ جو نیچے آپ کو اسرائیل کا ایریا نظر آ رہا ہے اس میں جو سپاٹس آپ کو کچھ نظر آ رہے ہیں یہ وہ سپاٹس ہیں جہاں پر نشانہ بنایا گیا ہے حزب اللہ کی طرف سے. اور حزب اللہ کی طرف سے ظاہر ہے جو ڈاٹس ہیں آپ کو جو ڈارک ڈاٹس ہیں, ڈارک بلیک یا ڈارک بلو جو ڈاٹس ہیں وہ نظر آ رہے ہیں, وہ بہت کم ہیں جو کہ اسرائیلی علاقے میں ان کے جو راکٹس ہیں وہ گئے ہیں. کچھ ایسے راکٹس ہیں حزب اللہ کی طرف سے جو کہ پہنچے ہیں اسرائیل کے جنوب میں بھی, اور ساحلی جو شہر ہے ان کا حیفا اس کے قریب بھی کچھ مقامات یا کچھ مکانات ایسے ہیں جن کو نشانہ بنایا گیا ہے. اب اسرائیلی فوج کی اگر ہم بات کریں تو اسرائیلی فوج کا کہنا یہ ہے کہ وہ جنوبی لبنان میں محدود اور ہدف بنا کر زمینی چھاپے مار رہے ہیں تاکہ وہ حزب اللہ کا جو ایک نیٹ ورک ہے اس کو ختم کر سکیں. لیکن ظاہر ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں امریکہ کی تو امریکہ سے جب سوال کیا جاتا ہے محدود کارروائیوں کا, اس سے متعلق جب سوال پوچھا جاتا ہے تو امریکہ کے پاس کسی قسم کا کوئی جواب نہیں ہوتا. امریکہ کی اسرائیل اور مشرق وسطیٰ میں پیدا ہونے والے حالات پر جو متضاد لائن ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. ایک طرف امریکہ یہ کہتا ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ میں جاری تنازعات کا ڈپلومیٹک حل چاہتا ہے, لیکن دوسری طرف امریکہ ہی اسرائیل کو عسکری سپورٹ کے ساتھ غیر مشروط ڈپلومیٹک بیکنگ بھی دیتا ہے. اور یہ بھی صاف ظاہر ہے کہ اسرائیل کو کسی بھی طرح کے امن معاہدے میں کوئی بھی دلچسپی نہیں ہے, لیکن جو کہانی امریکہ ڈپلومیسی کی آڑ میں چھپاتا آ رہا ہے وہ کہانی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکس پرسن میتھیو میلر کے جوابات سے بالکل کھل کر سامنے آ گئی ہے. اور پریس کانفرنس ہو رہی تھی, اس دوران ایک صحافی نے ملر کی توجہ اس بات پر دی. امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے اور وہ لمیٹڈ آپریشن کر رہا ہے, لیکن رفح میں 44% اسٹرکچر جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے, اور اس تناظر میں ہم لبنان میں کس حد تک تباہی کی پیش گوئی کر سکتے ہیں. وی نیور وانٹڈ ٹو سی اے ڈپلومیٹک ریزولوشن وتھ حماس, یہ کہا میتھیو ملر نے کہ ہم
جہاں تک اسرائیل کی بات ہے اور لبنان بیلٹ پر جھڑپوں کی بات ہے تو امریکہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ اسرائیل دہشت گردی کے خلاف اپنے اہداف جو ہیں وہ پورے کرے، لیکن بالآخر ہم ایک ڈپلومیٹک حل چاہتے ہیں، اور انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ وہ حماس کے ساتھ کوئی ڈپلومیٹک ریزولوشن نہیں چاہتے۔ یہ ڈائریکٹ کلیئر کٹ جو ہے وہ ایک ساؤنڈ بائٹ ہم نے آپ کو سنا دی جس میں میتھیو ملر نے یہ کہا کہ ہم کسی بھی طریقے کی ڈپلومیٹک انگیجمنٹ نہیں چاہتے حماس کے ساتھ۔ اور اسی کانفرنس میں، اسی پریس کانفرنس میں 1 منٹ گزرنے کے بعد ہی میتھیو ملر نے اپنا جو موقف ہے وہ بالکل تبدیل کر دیا اور ڈپلومیسی کی ناکامی حماس کے اوپر ڈال دی کہ حماس مذاکرات کی ٹیبل سے غائب ہے۔ پہلے میتھیو ملر نے یہ کہا کہ ہم کسی بھی قسم کی ڈپلومیٹک انگیجمنٹ نہیں چاہتے حماس سے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حماس جو ہے وہ ڈپلومیٹک ٹیبل پر نہیں آنا چاہتا۔ اسی سے امریکہ کا ایک دوہرا چہرہ جو ہے، ڈبل گیم بے نقاب ہوتا ہے۔ اسرائیل اور مشرق وسطیٰ کے حوالے سے جو پالیسی ہے جو کہ آپ نے دیکھ لی امریکہ کی، وہ ایک ڈبل گیم کی پالیسی ہے، یعنی اس کو ہم آسان الفاظ میں کہیں گے کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہوتے ہیں اور کھانے کے کچھ اور ہوتے ہیں، کیونکہ CIA نے چین، ایران اور شمالی کوریا میں مخبروں کی اور جاسوسوں کی تعداد بڑھانے کے لیے آن لائن بھرتیوں کا بھی آغاز کر دیا ہے، اور یقینی طور پر CIA کی ایران، چین اور شمالی کوریا ہے اس میں مخبروں کی بھرتی کو مشرق وسطیٰ میں تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال سے جوڑا جا سکتا ہے۔ تو اب امریکہ کی طرف سے CIA اعلان کیا گیا ہے کہ اگر آپ ہمارے نیٹ ورک میں، CIA کے نیٹ ورک میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور آپ چین میں رہتے ہیں یا کوریا میں رہتے ہیں، شمالی کوریا میں، یا پھر آپ ایران میں رہتے ہیں، تو آپ ہمیں کسی بھی ان نون براؤزر سے کانٹیکٹ کریں اور پھر ہم آپ سے رابطہ کریں گے۔ تو یہ ایک طریقے سے ایک ریکروٹمنٹ ڈرائیو ہے جو کہ امریکہ نے شروع کی ہے، اور جاسوس بھرتی کیے جائیں گے اب ان ممالک میں۔